کہ جس انداز سے جس طریقے سے جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ ظلم فسطائیت اور یزیدیت کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ کل عمران خان صاحب سے حکم پہ ہم نے اظہار یکجہتی کے لیے جب جماعت اسلامی کے دھرنے میں گئے تو میں اور شہریار ریاض صاحب ہم وہاں شرکت کی باقاعدہ، لیکن ہمیں وہاں دھمکیاں ملی اور پولیس ہمیں گرفتار کرنے آئی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک وہ حق ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ کوئی ہمیں اس ڈر، خوف اور کسی بھی قسم کی حرکتوں سے ہمیں روک نہیں سکتے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنے جگر آزمائیں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آج جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو چلنے دو، آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرو، اس ملک میں نظام انصاف کو درست سمت میں لے کر کے آگے چلنے دو۔ اس ملک میں عمران خان واحد ایک آنیسٹ پاپولر لیڈر ہے جو کہ عوامی نمائندہ ہے، اور حق حکمرانی عوام کا ہے، اور آپ نے اپنا حقیقی نمائندہ عوام نے عمران خان کو منتخب کر لیا اور ان کے سارے لوگوں کو ووٹ دے دیے۔ اور آج جس طرح ان ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے یہ فارم 47 کی حکومت جو کہ بل لا رہی ہے اس صورت میں کہ تاکہ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کو فرسٹریٹ کیا جا سکے، دیٹ از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلافل، یہ توہین عدالت بھی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور غیر آئینی بھی ہے، اور کبھی بھی کوئی قانون بیک ڈیٹڈ اپلائی نہیں کیا جاتا، یہاں اس کو بیک ڈیٹڈ اپلائی کرنا ہے۔ اور سپریم کورٹ اس میں بڑی وضاحت دے چکی ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کرنے لگے ہیں، آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور سالانہ 1.5 کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ تسلسل اگر جاری رہتا ہے، یہ آئی پی پیز کے معاہدے جاری رہتے ہیں، تو اس سے ملک دیوالیہ تقریباً پریکٹیکلی ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے یہ ہوش کے ناخن لیں، اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں سے پیچھے ہٹے، وہ اپنے آئینی رول پہ آ جائے اور ان کٹ پتلیوں کو گھر بھیجیں، اور جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو عنان اقتدار دیا جائے۔ صاحب یہ جو بل لایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا، اس بل کی ویلیو کیا ہوگی جب اس بل کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو پہلے ہی پارلیمنٹ کو سپر ویژن دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، بے شک پارلیمنٹ کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئین اور قانون بناتے ہیں۔ تو دیکھیں، لیکن قانون کی تشریح اور اس کے ساتھ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے یا نہیں بنا، یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے تو پھر سپریم کورٹ ہو گئی۔ کوئی بھی سپریم ادارہ نہیں ہوتا، ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن کام کرتا ہے۔ جب کوئی قانون بدنیتی پہ مبنی بنایا گیا ہو یا لیک آف بونا فائڈی ہو، جس میں نیک نیتی ظاہر نہ ہو رہی ہو، جس میں بیک ڈیٹڈ بنایا گیا ہو، اس کو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سیٹسفائڈ کر سکتی ہے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا، حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اب اس کا پارٹی اسٹیٹس کیا ہے، نکال دیا ہے نہیں نکال دیا؟ گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، تو مروت صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دوسرا یہ بھی صاحب بتا دیجیے کہ کیا جماعت اسلامی کے دھرنے میں آپ گئے اور بائک پہ چلے گئے، اور آپ کو دھمکی کہاں سے آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے، مگر وہ ود دی اپروول آف خان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل صاحب نے نوٹیفائی کر دیا۔ اب باقی اس سے زیادہ میرا خیال ہے انٹرنل ایشو ہے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا، اور شہریار ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ فارم 45 کے ایم ایل اے تھے، وہ میرے ساتھ گئے تھے، ہمارا جو باقی ڈیلیگیشن گئی تھی، تو کچھ 40-50 پولیس والے آئے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے۔ تو وہ ہم اسٹیج میں بیٹھے رہے، اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر افواہیں چھوڑ دو۔ پھر مجھے آ کر کے باقاعدہ آ کر بتایا گیا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شعر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے
جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی, وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ 150-200 کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی اور ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے. لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے, اس لیے کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے. انتظار پنجوتا صاحب آگے ہیں, کوئی اور سوال تو نہیں جی؟ کیسے ہیں, کیسے دکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 1 سال جو قید ہوئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. 5 تاریخ کو ثوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے اور خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں ثوابی جلسے میں شرکت کریں. پورے پاکستان کو دعوت دی جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ دن کیا ہے. 5 اگست کو ہمارے محبوب لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو زمان پارک جس طرح اٹھایا گیا, جس طرح ان کو دھکے دیے گئے, جس طرح وہاں پر اہلکار گھسے, ان کی اہلیہ موجود تھیں. اور حالانکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اگر وارنٹ گرفتاری ہیں تو آپ جو ہے لے کر آئیں, میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. تو جب بتایا گیا کہ ان کے پاس آرڈر ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں چینج کر کے آتا ہوں. اب چینج کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اور یہ شیشے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور خان صاحب کو جس طرح ان کی تصدیق کی, جس طرح اٹھا کر لے کے گئے. ہم نے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 تاریخ کو وہاں پر اکٹھے ہونا ہے. اور یہ جو عوام کا سمندر ہے, یہ جو مختلف شہروں سے لوگ آئیں گے, یہ جو مختلف شہروں سے لوگ ٹریول کریں گے, اسلام آباد کی طرف سے آئیں گے, ثوابی کی طرف آئیں گے, ان کو اس عوام کے سمندر کو نہ کوئی روک سکتا ہے, نہ کسی میں اتنا دم ہے. اور انشاءاللہ تعالی خان آپ سے بھرپور امید رکھتا ہے اور خان کا آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے میکسیمم تعداد کے اندر وہاں پر پہنچنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دن جو ہے ہمارا ایک آگے آنے والے دنوں کا ٹرینڈ سیٹ کرے گا, کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ کرنا ہے اور ہمارا یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ترین جلسہ ہونا چاہیے جس میں بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بڑا اثر پڑے گا. خان صاحب کی رہائی اولین ہماری ترجیح ہے, ہمارے ورکرز کی رہائی. اچھا پنجوتا صاحب, یہ بتا دیں 1 سال تقریباً گزر گیا ہے, آپ کی عمران خان سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی, آپ اڈیالہ کے باہر اس ٹائم موجود ہیں, کیسے دکھ رہے ہیں خان صاحب, اور خان صاحب کیسا سوچ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا انہیں جیل میں, اور خان صاحب کا قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کا قوم کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ نے حوصلے سے کام لینا ہے. میں آپ کی خاطر, آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہو. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تمام ادارے جو ہیں وہ آزاد ہوں. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے ایلیٹ کلاس یہاں پر قبضہ رہا جن سے نہ کوئی پوچھ ہوتی تھی, نہ کوئی ان کو ٹچ کر سکتا تھا, نہ کوئی ان سے سوال کر سکتا تھا. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تمام ادارے آزاد ہو, ہماری عدلیہ آزاد ہو, کوئی پریشر نہ ڈالے, کوئی کسی کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میلنگ نہ کرے, کوئی کسی کے اوپر دباؤ نہ ڈالے. اور اسی کی خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظلمت کی رات جو ہے ڈھلے گی. ان کا ہمیشہ آپ کے لیے پیغام ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مستحکم رہنا ہے, آپ نے اپنے ویژن کے اوپر, اپنی سوچ کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے جو ہمارا موقف ہے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. مشکل وقت ہوتا ہے, مشکل وقت کٹ جاتا ہے, مشکل وقت ضرور ہے, ساری چیزیں ہیں, گرفتاری ہیں, چھاپے ہیں, لیکن یہ دیر پا نہیں ہے. کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی. تو خان صاحب ہمیشہ ہمت کی, حوصلے کی بات کرتے ہیں, لہٰذا آپ نے ہمت حوصلہ بلند رکھنا ہے اپنا. بہت شکریہ.